زرمینہ آپ یہاں پر موجود ہیں، مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور اس ٹاپک کو مزید جاننے کی اس حوالے سے کوشش کریں گے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے مطابق جو حلال اور حرام چیزیں اللہ رب العزت نے ہمیں بتائی ہیں، جو حلال ہیں ان کی کیا فضیلت ہے، جیسا کہ آپا نے بھی ارشاد فرمایا کہ ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں اس تصور کو پیش کیا ہے اور اسے اپنانے کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے اس روشنی میں بتائیے گا اس کی اہمیت اور فضیلت پر کچھ بات کیجیے۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے آج کا ٹاپک بہت زیادہ انفارمیٹیو ہے، بیکاز بینگ اے مسلم ہر انسان کے لیے یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ حلال اور حرام میں فرق کیا ہے، کہ حرام ہر وہ چیز ہوگی ڈیفینیٹلی جس میں حلال شامل نہیں ہوگا، جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے گی، تو ہمارے لیے اس بات کا جاننا بے حد ضروری ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے حلال کی اہمیت اور فضیلت اس حوالے سے بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہم سے رزق کا وعدہ فرمایا ہے، اللہ پاک کی ذمہ داری ہے ہم سب کو رزق عطا فرمانا، اور اللہ پاک رزق عطا فرماتے بھی ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے رزق عطا فرمانا تو پھر ایک انسان خدا نخواستہ حرام کے سورسز میں کیوں جائے اور ان ذرائع کا استعمال کیوں کرے جو اس کو اللہ رب العزت سے غافل کر دیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ حلال رزق حلال کی بات کی جائے تو رزق حلال عین عبادت ہے، اور یہ وہ عبادت ہے کہ دوسری ہماری جتنی عبادات ہیں زینب، ان کی قبولیت کا دار و مدار جو ہے وہ اس عبادت پر ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیزوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو ہمارے لیے بہت ہی زیادہ یہ پروگرامز تاثیر رکھتے ہیں کہ ہم ان کو سنیں، سمجھیں اور ان تمام باتوں کو زندگی میں امپلیمنٹ کریں کہ حلال کردہ جو چیزیں ہیں ان کے فضائل کیا ہیں، اور جو حرام ہے جیسے فار ایگزامپل ہماری جو ارننگز ہیں اس میں سے تو ہم نے حرام سے بچنا ہی ہے، کھانے پینے میں بھی، بٹ ڈسرسپیکٹنگ آف یور پیرنٹس ہے کہ اپنے والدین سے خدا نخواستہ کوئی برا سلوک کرتا ہے، یا کوئی اللہ تعالیٰ سے شرک کا خدا نخواستہ ارتکاب کرتا ہے، یا گیمبلنگ ہے، جوا ہے، الکوہلک پروڈکٹس کو یوز کرتا ہے، یا کسی کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے، یا یتیموں کا فار ایگزامپل مال غصب کرتا ہے، تو ان تمام معاملات سے اپنے آپ کو دور رکھنا بہت ضروری ہے۔ آپ نے بات کی ہے حلال کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے، تو دیکھیے یہ ایسا عمل ہے جس کا ہمیں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں حکم عطا فرمایا ہے کہ ہم نے حلال طریقوں کو اختیار کرنا ہے، اور سب سے زیادہ اس روزی کو پسند فرمایا گیا ہے جو اپنے ہاتھ سے حلال طریقے سے کمائی جائے اور پاکیزہ طریقے سے کھائی جائے۔ پھر آپ دیکھیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ بھی ہمارے لیے بہترین گائیڈ لائن ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص حلال رزق و روزی کا اہتمام کرتا ہے، پھر اس میں سے اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرتا ہے، اس میں سے لباس بھی پہنتا ہے، تو اللہ پاک اس کے عمل کو پسند فرماتا ہے، اور یہ عمل اس کے لیے باعث برکت اور باعث پاکیزگی ہے۔ پھر حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص حلال کا ایک لقمہ کھاتا ہے تو اس کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہے، اور یقیناً اس عمل سے اللہ پاک اس کے قلب کو اور اس کی نظر کو روشن فرما دیتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب ایک انسان حلال ذرائع کو استعمال کرتا ہے، اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا قرب اسے عطا ہوتا ہے نا زینب، کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے راضی ہوتے ہیں، انسان قناعت کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے، پھر جب وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے شکر کو بھی قبول فرماتا ہے، اور اسی طرح سے جب وہ اللہ تعالیٰ کی عبادات کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی عبادات کو بھی قبول فرماتا ہے، کیونکہ اس کا سورس جو ہے وہ حلال ہے۔ اگر وہ کمزوروں کی مدد کرتا ہے، صدقہ خیرات کا اہتمام کرتا ہے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبولیت کا درجہ پاتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں خشیت الہی کا بھی وارث بنتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیے جب اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پر توکل اور یقین بڑھتا ہے، تو دوسروں کی مدد بھی کرتا ہے اور دیگر اعمال صالحہ کو بھی اختیار کرتا ہے، اور یقیناً اعمال صالحہ جو ہیں وہ جنت تک لے جانے کا ہمیں ایک خوبصورت ذریعہ ہے۔ پھر آپ دیکھیے جب ہم رزق حلال کو اور حلال ارننگز کو اور حلال چیزوں کو اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اکارڈنگ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز کے اکارڈنگ، تو ہماری زندگی میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ اب دیکھیں جو اولاد رزق حلال پہ پلتی ہے وہ اپنے والدین کی فرما بردار ہوتی ہے، ان کی نظروں میں اپنے والدین کے لیے عزت ہوتی ہے، اپنے والدین کو وہ ایک اہم مقام اور مرتبہ دیتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اور ان کی عفت و پاک دامنی میں جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ان کی شرم و حیا میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اس طرح سے جو پاکیزہ چیزیں ہیں پاکیزہ اخلاق کو جنم دیتی ہیں، پاکیزہ نسلوں کو جنم دیتی ہیں، اور اس طرح سے پاکیزہ معاشرہ ہمارے سامنے آتا ہے، اس لیے حلال چیزوں کو اپنانا زندگی میں بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ ان کے فضائل اور اہمیت کو جو ہم اپنی زندگی میں لے کر چلیں، اللہ پاک ہم سب کو کامیابی اور توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ زرمینہ، بہت ہی خوبصورت انداز اور کلام آپ نے ارشاد فرمایا حلال اور حرام کے حوالے سے،
फी ज़माना हमें ये बहुत मुश्किल ज़रूर लगता है, लेकिन नामुमकिन हरगिज़ हरगिज़ नहीं। और अगर हम हलाल तरीक़ों को, हलाल अशिया को, हलाल ज़राए को इख्तियार करना चाहें तो कोई वजह नहीं कि हम उसमें कामयाब ना हो सकें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अच्छे कामों में जब हम करते हैं तो उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी मदद फरमाते हैं।